مسعود خان صاحب، دو تین باتیں آ رہی ہیں کہ ایک ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز بتا رہی ہیں، اور یہ بات اب سامنے بھی کھل کر آ چکی ہے کہ رشیا بہت زیادہ انٹیلیجنس بھی دے رہا ہے، اور جس طرح ابھی ملک صاحب نے کہا کہ وہ جو نرو سینٹرز ہیں، آج کی وار فیئر کے نرو سینٹرز ہیں، یہ جو خاص طور پر گوگل کی بلڈنگ تباہ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا دبئی میں، اور جس میں وہ نہ صرف یہ کہ کوئی کمرشل اس کے یوزز تھے، بلکہ کوئی اس کے فوجی یوزز بھی تھے، if I am not wrong. ایک ہمیں یہ بتائیے گا، اور سیکنڈلی کیا ایران will be capable of hitting even یورپ تک جا سکتا ہے with the help of رشین اینڈ چائنیز جو ان کے پاس میزائلز ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب یہاں دیکھیں جو اسپیشلی گلف کنٹریز کی یہاں نے بات کی ہے، اسپیشلی جو دیکھیں کہ میکسیمم اٹیک آفٹر اسرائیل کے بعد یا بیسس کے بعد جو ہوا ہے وہ دبئی میں یا یو اے ای میں ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ یو اے ای اور بحرین دو کنٹری جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، سو دیر فور ادھر بڑا فوکس رہا ہے. اور سملرلی دیکھیں انہوں نے یہی کہا، ان کے اسٹریٹجی میں شامل ہے کہ بیسس پہ جائیں گے، دین وی ول گو فار دی جو دوسرے ہیں ایئرپورٹس پہ جائیں گے، ہوٹلس پہ جائیں گے، اور جو دوسرے ایریاز ہیں جس طرح آپ نے کہا یہ گوگل کے آفیسز صاحب انہوں نے کہا کہ دے ول گو فار دی کمرشل ایریا جو سینٹرز ہیں مینلی رن بائی امریکن انفلوئنس جہاں پہ ہے یا یورپین انفلوئنس ہے، ان کو بھی ہٹ کریں گے. تو گلف کنٹریز میں وہ ہے. سو دیٹ از ون تھنگ. یقیناً دیکھیں کہ جو گلف کنٹریز ہے، اگر آپ دیکھیں دبئی تو ویسے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہب ہے، دنیا کی تمام ایجنسی یہاں آپریٹ کرتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اگینسٹ بھی یہاں سے بہت ساری پاس میں انڈیا والے آپریٹ کرتے رہے، را یہاں سے آپریٹ کرتی رہی ہے. تو پھر ابھی دیکھیں نا کہ ابھی جو کچھ پکڑے ہوئے گئے مسجد انڈینز یہاں سے گلف کنٹریز سے. اور دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ رشیا اور چائنا نے ان کو دیے ہوئے میزائلز جو ہیں، اب بتایا جا رہا ہے DF-7 سیریز کے جو میزائل ہیں جو 10,000 کلومیٹر پلس کے بھی ہیں. ایون کا خرم شہر جو ریپورٹڈلی خرم شہر جو ابھی جو آج کل فائر ہو رہا ہے اس کے 2,000 کلومیٹر رینج ہے. خرم شہر سیریز 4 ہے، اور اس کو خیبر بھی کہتے ہیں، اور ابھی یہ 1,500-1,800 kg کا یہ پے لوڈ لے کے جا رہا ہے، جس پہ زیادہ امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. ایک میں نے پہلے کہیں پڑھا تھا کہ اس کی بھی اتنی کیپیبلٹی یہ انہانس کر سکتے ہیں، دے ہیو دی پوٹینشیل ٹو 10,000 کلومیٹر. بریگیڈیئر صاحب یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے دی ہے کہ ڈی ایف رینج کے جو 2,000 کلومیٹر کے 10,000 بلکہ کلومیٹر کے رینج کے جو میزائل ہیں وہ ایران کو پہنچ چکے ہیں. یہی تو اسرائیل اور اس کو خوف تھا. 10,000 کلومیٹر کے اگر وہاں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ یورپ پھر جو ہے وہ ان سے بچ سکتا ہے، نہ امریکہ بچ سکتا ہے. کوئی بھی جو ایران پر حملہ آور ہوگا وہ اس کو نشانہ بنائیں گے. جی ہاں دیکھیں جنگ سے پہلے تو بہت کارگو یہاں پہ لینڈ کیا ہے ایران میں. آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ رشین تھا امریکہ یا چائنیز تھا، وہ تو کارگو 1,000 ٹنس کے حساب سے ان لوڈ ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہے، اسٹریٹجی ایران کی بڑے واضح ہے. انہوں نے فوکس پریشر رکھا ہے گلف کنٹریز کے اوپر، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رشیا کو اپروچ کرنے والے گلف کنٹریز سے امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں، کیونکہ جو کنسپٹ تھا جو گلف کنٹریز کا، یو اے ای کا، دبئی کا، دی سیفسٹ پلیس ہے، ٹورسٹ ہب ہے، سیفسٹ فار انویسٹمنٹ یہاں پہ ہے. اب لوگ یہاں سے پیسہ اٹھا رہے ہیں، دے آر رننگ ٹورڈز سنگاپور جا رہے ہیں، تھاؤزنڈز کے حساب سے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور انٹائر دیکھیں نا، یو اے کی اپنی آبادی 1.4 ملین ہے، جبکہ باقی 1 کروڑ پلس لوگ امیگرینٹس وہاں پہ ہیں جو کام کر رہے ہیں. وہ سارا بہت امپیکٹ ہے جو اکنامک امپیکٹ آیا. اور پھر آپ دیکھیں 90% فوڈ جو گلف کنٹریز کا وہ باہر سے آتا ہے. اب وہاں سے جہاز نہیں چل رہے ہیں، آپ کے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے. تو میرا خیال میں یہ اتنا واسٹ اس پہ ایران نہیں جائے گا، ایران اسی میں فوکس رکھے گا. لیکن درمیان میں لیٹس ناٹ فارگیٹ کی جو فالس فلیگ آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب پہ جو فائر ہوئے تھے میزائلز وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسٹ سے آئے تھے. تو ایسٹ سے اسرائیل بھی ہے، لبنان والی سائڈ ہے، وہاں سے پاسبلٹی ہے. اور پھر ایران والا بھی، ایران نے یہی پوائنٹ جو ہے ایئر مارشل صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی جو بریگیڈیئر صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ جو سعودی عرب پر حملہ ہوا یا دیگر جس میں ترکیہ پر حملہ ہوا یا آذربائیجان پہ حملہ ہوا، وہ ایران نے اس کی تردید کی، وہ کہیں اور سے آئے. اور جو ایسٹ سے بات کی جا رہی ہے وہاں اسرائیل بھی ہے، اور غالب امکان ہے بلکہ یقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی شرارت ہو سکتی ہے، کیونکہ پورے گلف کو وہ آگ کی لپیٹ میں لانا چاہ رہا ہے. ایران نے جو کل جوابی حملے کیے ایئر مارشل صاحب، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بن گورین جو ان کا ایئرپورٹ ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو حیفا سی پورٹ ہے وہاں پر بھی بہت بڑا نقصان
वहां पर पहुंचा है, और बहरीन में जो अमेरिकी फौजियों पर हमला हुआ वहां पर ईरान ने दावा किया है कि 100 अमेरिकी फौजी जो हैं वो घायल हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। अब नेतन्याहू के बारे में भी सर ये दावा किया जा रहा है कि या वो मारा गया है या वो जख्मी है, क्योंकि मंजर आम पर भी नहीं आ रहा, उसके घर पर भी बड़ा खतरनाक हमला किया गया है। आप क्या समझते हैं कि शैतान जो है वो पार हो गया है? देखिए, इस वक्त जो फॉग ऑफ वॉर है उसमें किस खबर की कितनी सच्चाई है ये वैलिडेट करना ज़रा मुश्किल काम है। उनके रेजिडेंस पे अटैक ज़रूर हुआ है और बहुत सारे चैनल उनके भाई की जो है मारे जाने की इतलात दे रहे हैं, तो इसके ऊपर कंफर्मेशन अभी किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस बात से कतई नज़र कि वो मारे गए हैं या नहीं, बात ये है कि जिस रिसोर्सेज के बलबूते पे और जिस अमेरिकन सपोर्ट के बलबूते पे वो ईरान के ऊपर इतनी दीदा दिलेरी से अग्रेशन उन्होंने की, वो सारी चीज़ तो डेफिनेटली चिकनाचूर हो गई है। अमेरिका अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए वो इधर उधर मदद ढूंढ रहा है। इजराइल के अंदर तबाही जो है वो इस कदर हुई है कि जो थोड़ी बहुत फुटेज वहाँ से आ रही हैं, शायद ही उनका मुल्क का कोई हिस्सा बचा हो जहाँ तक ईरानियन साइड ने अटैक ना। अच्छा एयर मार्शल साहब, मैं एक और आपसे सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मैं मलिक साहब अपना मसूद खान साहब की तरफ आता हूँ। कितनी पॉसिबिलिटी है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की अगर दे आर कार्नर्ड, जिस तरह कहा जा रहा है कि ये कार्नर्ड हो गए, और जिस तरीके से ये एक अनस्क्रूपुलस किस्म के लोग हैं, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो हो, एंड इफ़ एट ऑल दिस हॉरिबल थिंग हैपन्स, ईरान क्या फिर भी सर्वाइव कर सकेगा और हिट बैक कर सकेगा? एयर मार्शल साहब देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं 3 ऑप्शंस में से एक है, और पहली 2 ऑप्शंस ये हैं कि अमेरिका अभी तक जो कुछ हो गया है इसमें से वो जो चीज़ें उसकी एडवांटेज के लिए मीडिया में प्ले आउट हो सकती हैं वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करे। आयतुल्लाह की शहादत को, असैसिनेशन को वो अपना जो है नोशन ऑफ विक्ट्री उसके गिर्द वो कार्व करे और यूनिलैटरली वो जंग से निकल जाए। ये इजराइल इस चीज़ पे आमादा नहीं होगा और इजराइल की कोशिश होगी कि ईरान पे हमले होते रहें ताकि ईरान की मैक्सिमम जो है वो तबाही हो और एक लंबे अरसे के लिए ईरान अपनी रीबिल्ड के प्रोसेस में चला जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, वो अमेरिका के लिए वो ऑप्शन पेंटागन में डिस्कस हुई है, लेकिन उसको जिस अंदाज से भी किया जाए, ईरान के साइज को, उनके पॉपुलेशन को, उनकी टेरेन को और उनके लोगों के जज्बे को देखते हुए